السلام علیکم۔ آج کل کچھ خواتین اور لڑکیاں 5 گھنٹے فیس بک پر گزارنے کے بعد، 3 گھنٹے ٹی وی پر ڈرامے دیکھنے کے بعد، 2.5 گھنٹے واٹس ایپ پر چیٹنگ کرنے کے بعد، شام کو ایک دوسرے کے سامنے اس بات کا رونا رو رہی ہوتی ہیں کہ یار گھر کے کام ہی اتنے زیادہ ہوتے ہیں، تمہاری طرف چکر لگانے کا وقت ہی نہیں ملتا۔ ایک رات میری بیسٹ فرینڈ پانی پینے کے لیے اٹھی تو ایک چڑیل کو دیکھ کر اتنا ڈری کہ پورا ہفتہ بخار رہا۔ ڈاکٹر چیک اپ کرنے آیا، میڈیسن دی اور جاتے ہوئے گھر والوں کو مشورہ دیا کہ کچن میں لگا شیشہ اتار لیں، اگر یہ اگلی بار ڈر گئی تو اس کا بچنا ناممکن ہے۔ یہ پیار، محبت اور شادی نہیں آسان، بس اتنا جان لیجئے ایک عدد شوہر اور 1.5 سارے بچوں کو سنبھالنا پڑتا ہے، اس لیے پیار، محبت اور شادی سوچ سمجھ کر لیجئے گا۔ جو لڑکیاں کریمیں لگا لگا کے چٹی ہو جاتی ہیں، پھر شادی کے بعد ان کا ایسا بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو وہ کہتی ہیں اپنے پاپا پر گیا ہے۔ سمجھدار بیویاں کبھی بھی شوہر سے نہیں پوچھا کرتی کہ بتائیں آج کھانا کیسا بنا ہے، بلکہ وہ کھانا رکھتے ہوئے خود ہی بتا دیتی ہیں کہ آج کا سالن بہت مزے کا پکا ہے۔ کاش کوئی مچھروں کو بتا سکتا کہ نامحرم کو ٹچ کرنا حرام ہے۔ اپنی محبت کا مستقبل جاننے کے لیے ٹائپ کریں اپنا نام، محبوبہ کا نام اور سینڈ کر دیں اپنے ابو کے نمبر پر۔ ڈاکٹر سردار سے اچھی صحت کے لیے ضروری ہے کہ روز ورزش کرو۔ سردار ہم کرکٹ، فٹ بال اور ٹینس روز کھیلتا ہے۔ ڈاکٹر گڈ، کب تک؟ سردار جب تک موبائل کی بیٹری ختم نہیں ہو جاتی۔ پپو ہوٹل میں گیا اور چکن آرڈر کیا۔ ویٹر سر کون سا چکن لاؤں؟ فرینچ، اٹالین، چائنیز یا پاکستانی؟ پپو جو مرضی لے آؤ، میں نے کون سا ان کے ساتھ باتیں کرنی ہے۔ شیخ کیس جیتا تو خوش ہو کر وکیل کو 20 روپے دیے۔ وکیل یہ میرے ڈرائیور کے لیے ہے یا چپراسی کے لیے؟ شیخ آپس میں تینوں بانٹ لو۔ اس دور کی زندگی تم آن لائن تھی اور مجھے جواب نہیں دیا والی ٹینشن سے پاک تھی۔ رانا نماز پڑھ رہا تھا، ایک آدمی دوسرے کو بتا رہا تھا رانا بڑا نمازی پرہیزی ہے۔ رانا نماز دوڑ کر بولا اس کو بتاؤ میں نے حج بھی کیا ہے۔ تجربے سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ گھریلو استعمال کی کوئی چیز اگر خراب ہو جائے تو تفتیش کے لیے سب سے پہلے اس بندے کو تلاش کیا جاتا ہے جس نے اسے آخری بار استعمال کیا ہو۔ 4 شادیوں کی خواہش رکھنے والے چاہے تو اپنی بیگم کو 4 مختلف ناموں سے پکار لیا کریں تاکہ ان کی روح کو تسلی مل جائے۔ پاکستان میں بے روزگاری سے تنگ آ کر جو شخص عامل بنتا ہے، لوگ اسی کے پاس روزگار کے لیے تعویذ لینے پہنچ جاتے ہیں۔